الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ایک عظیم سورۃ الحجرات کی 1 سے 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الحجرات کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چند آداب بیان فرمائے ہیں، انہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں رب تعالیٰ کو کس طرح کے آداب دینے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دینے ہیں، عام مومنین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الآداب بھی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس حیثیت سے اس سورت کو سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر آداب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ بعض ایسے آداب ہیں جن کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات سے ہے، بعض ایسے آداب ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہے، اور بعض ایسے آداب ہیں جن کا تعلق عام مومنین کی زندگیوں سے ہے۔ ایک مومن کامل طور پر مومن اس وقت بنتا ہے جب وہ حقوق کے ساتھ ساتھ تینوں طرح کے آداب کی بھی رعایت رکھتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت جو ہے اس میں رب تعالیٰ کے حوالے سے ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے پھلانگ کر مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک حکم بیان کر دیا ہے، ایک فیصلہ صادر فرما دیا ہے، وہ اٹل ہے۔
اب آگے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنی رائے اس پر مقدم نہ کریں۔ اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر مت دوڑائیں، ان میں اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارا ادب یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اوامر اور نواہی بیان کیے ہیں، جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم بغیر چوں چراں کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جن جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے بغیر ان میں تاویلیں نکالیں ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ وہ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ رب تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامتناہی ہے، لیکن انسان کی عقل جو ہے اس کی ایک انتہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، نہیں سمجھ سکتی ہے ان چیزوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں غلط ہیں۔ ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کے اندر حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم نے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم ہے لا یؤمنون، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فاصل نہ بنا دیں، آپ کو حاکم نہ بنا دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلہ ان کے بارے میں صادر فرمایا ہے وہ اپنے نفسوں میں اس کے بارے میں بھی کوئی تنگ نظری یا اس طرح کی کوئی چیز نہ پاتے ہوں، بلکہ دلی اعتبار سے بھی صاف ہو، مکمل طور پر اطمینان رکھتے ہوں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور پر اسے مانتے ہوں، تب جا کر وہ کامل مومن بن سکتے ہیں۔ یعنی ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تب ہم راہ نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آدھی اطاعت کریں، آدھی ہم من چاہی زندگی گزاریں، اس طرح ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر سچائی کا معیار بیان کیا گیا ہے کہ صرف ظاہری طور پر اطاعت نہیں کرنی بلکہ دل کے ساتھ بھی اطاعت کرنی ہے، زبان کے ساتھ بھی کرنی ہے، عقل کے ساتھ بھی اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب جا کر مکمل طور پر ایک بندہ فرما بردار کہلاتا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑا، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک۔ اس حدیث مبارک سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ ہم اگر دوسرے راستوں پر چلیں گے تو کبھی بھی ہم راہ نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تمہیں منع کروں تو اس سے رک جاؤ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق پھر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اصل اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی رب تعالیٰ کے لیے ہمارا ادب ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حکم دے ہم اسے بجا لیں، رب تعالیٰ ہمیں ایک چیز سے منع کرے ہم اسے رک جائیں۔ اور اسی صورت کے دوسری آیت کے اندر رب تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مبارکہ بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کیسا ادب بیان کیا جا رہا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ ایک معاملے میں ان کے درمیان بحث ہو گئی، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ جبرائیل امین آیت لے کر اترے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ اور جب یہ آیت اتری، بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جو اس ڈر سے نہیں آتے تھے کہ کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسی خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوتا ہے تو انسان نہیں چاہتا ہے اس کو اڑانا، تو نہ اونچی آواز کرتا ہے نہ حرکت کرتا ہے تاکہ وہ پرندہ اڑ نہ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ نہ حرکت کرتے تھے نہ بلند آواز میں بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ان کی سیرت کا تذکرہ ہو، ان کی حیات مبارکہ کا تذکرہ ہو، تو ہمیں اطمینان کے ساتھ سننا چاہیے، ہمیں ادب و احترام کے ساتھ سننا چاہیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمارا جو ہے، ہماری طرف سے ایک ادب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، قاضی عیاض کی کتاب کتاب الشفاء، ان میں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک دفعہ روضہ رسول کے سامنے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے اونچی آواز میں سوال پوچھا، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے کہا اخفض صوتک، اپنی آواز کو پست کر لو، فإنک فی حضرت رسول اللہ، اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اتنا اہتمام کیا کرتے تھے سلف صالحین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح زندگی گزارتے تھے اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے سلف صالحین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی آداب ہیں ان تمام آداب کی رعایت کریں، تب جا کر ہم ایک حقیقی مومن بن سکتے ہیں، تب جا کر ہم اپنے ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر تیسرا ادب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی اجنبی بندہ، بے خبر بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو تحقیق کر، یہ نہیں ہے کہ فوراً اس کے اوپر عمل کر۔ اگرچہ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں وہ بالعموم پوری امت کے لیے ہوتے ہیں، تا قیام قیامت ہر آنے والے انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو تا قیام قیامت ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے تو فوراً اس پر عمل نہیں کرے، بلکہ سب سے پہلے تحقیق کرے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کہتا ہے فلاں شخص نے آپ کے خلاف بات کی، اب قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ آپ فوراً کارروائی نہ کریں کہ آپ جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے خلاف بات کر دی، میں جا کر اس کو فوراً جواب دیتا ہوں، نہیں، قرآن کہتا ہے فتبینوا، پہلے آپ تحقیق کریں جو شخص آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہے وہ سچی خبر لے کر بھی آیا ہے یا نہیں۔ کیا پتہ وہ سچی خبر لے کر نہ آیا ہو، اس کا مقصد آپ کو لڑانا ہو، آپ جا کر اس کے اوپر برس پڑیں، پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پھر ندامت اختیار کرنی پڑے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو بھی خبر آئے اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد آگے اس کو پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے،
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے فوراً آگے بیان کر لیتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کی آیا وہ بات جھوٹی ہے سچی ہے، کس پیرائے سے آپ تک پہنچائی گئی ہے، ان کا مقصد کیا ہے پہنچانے کا، ان تمام چیزوں کو سوچے بغیر آپ جا کر دوسرے شخص کے اوپر برس پڑتے ہیں یا اس جھوٹی خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بات سنی آگے پھیلا دی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ المؤمن قیس فطن، مومن جو ہے وہ چالاک اور سمجھدار ہوتا ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں وہ جذبات سے کام نہیں لیتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کر فکر کر کے اس میں آیا اس کے لیے فائدہ ہے نقصان ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، مومن کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتا، جذبات میں اکثر جذبات میں اٹھائے ہوئے جو ہمارے قدم ہوتے ہیں بعد میں ہم ان کے اوپر پشیمان ہوتے ہیں، ہمیں ندامت اختیار کرنی پڑتی ہے بعد۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہے، اور آج کل کی زندگی میں تو سوشل میڈیا نے اس چیز کو بہت ہی آسان کر دیا ہے، بغیر تحقیق کے خبر جو ہے وہ صرف ایک کلک کی دوری پر رہ چکی ہے، آپ کے سامنے خبر آتی ہے، آپ اسے کلک کر دیتے ہیں، آگے ہزاروں لوگوں تک وہ چلی جاتی ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی ہے وہ سچی ہے وہ جھوٹی ہے، اور آپ ایک شامل ہو گئے ایسی خبر کے پھیلانے میں جو جھوٹی ہو۔ اس چیز میں بالکل امت احتیاط نہیں کر رہی ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ جو ہے بغیر تفریق کیے ہم اس چیز کے اندر مبتلا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و مجید کا یہ حکم ہماری اصلاح کے لیے ہے، بعد میں ہمارے لیے بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جن میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اگر ہم قرآن و مجید کے اوپر عمل کریں گے تو بعد میں ہمیں ندامت نہیں ہوگی، بعد میں ہم پشیمان نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر ایک یہ حکم بھی بیان کیا گیا ہے، ایک یہ ادب بھی بیان کیا گیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب دو بندے آپس میں جھگڑا کر دیتے ہیں، ان میں ان بن ہو جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، وہ نہ ان کے درمیان صلح کرا رہے ہیں نہ کسی قسم کا اقدام کر رہے ہیں۔ دوسری وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مزید کوشش ہوتی ہے کہ مزید یہ آپس میں لڑیں، مزید ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب کریں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، معاشرے میں فساد بھڑکانا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر مزید بربادی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اور تیسرے وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپس میں اگر دو مومن بھائی لڑ گئے، ان کے تعلقات خراب ہو گئے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں ان دو مومن بھائیوں کو آپس میں جوڑ دوں، اور یہی افضل ترین شخص۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو جانبدار کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر سے بوجھ نہیں ہٹ رہا اس چیز کا۔ مفسرین کرام اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں لڑ جائیں، ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، تیسرے شخص پر واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرے۔ نتیجہ دینا تو رب تعالیٰ کا کام ہے، وہ آگے صلح کریں گے نہیں کریں گے، ان کے معاملات کہاں تک پہنچیں گے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، یا آپ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ گئے تھے؟ تو کوشش ہمارے اوپر واجب ہے، آگے نتائج دینا رب تعالیٰ کا کام۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزہ، نماز، صدقہ سے بھی افضل ترین ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، قالوا بلا، اے اللہ کے رسول جی ہاں ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دینا، یہ بہت افضل ترین عمل ہے۔ ایسا افضل ترین ہے کہ نماز سے
روزے سے صدقے سے بھی افضل ترین ہے، اور صحیح روایت ہے یہ میرے بھائی۔ اس لیے فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ دو مومنوں کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کو مزید فساد کی طرف لے کر جانا، ہی الحالقۃ، یہ دین کو موڑ دینے والی۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن معاملات خراب ہیں، اس کے تعلقات اس کے لوگوں کے ساتھ خراب ہیں، تو یہ جو تعلقات خراب ہونا ہے یہ اس کے باقی اعمال کو بھی موڑ دیتا ہے، باقی اعمال کی تاثیر کو بھی ختم کر دیتا ہے میرے۔ اس وجہ سے کوشش کیا کریں، بحیثیت انسان جھگڑے لڑائیاں ہر طرح کی ہوتی رہتی ہیں، جذباتی لوگ بھی موجود ہیں، سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں۔ جب کبھی لڑائی ہو جائے تو غیر جانبدار ہونے کے بجائے یا مزید ان کو جھگڑانے کے بجائے آپ کوشش کریں ان کے درمیان صلح کرانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجہ عطا کرے، اور کیا پتہ آپ کا یہی عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورۃ الحجرات کے اندر یہ جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے آداب بیان کیے ہیں، ان میں ہمارے لیے فائدہ ہے، سراسر فائدہ ہے میرے بھائیو۔ اس میں اگر ان احکامات کو، ان آداب کو ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی گل گلزار ہو سکتی ہے، اور اگر ہم ان احکامات کو، ان آداب کو، ان اخلاقیات کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پر چل پڑیں گے تو کبھی بھی ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، دو کے درمیان آپ صلح کرا رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، تو آپ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے ساتھ جھگڑا کریں۔ جھگڑے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو منائیں، اس کو راضی کریں صلح کے لیے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر جب آپ نے صلح کرانا ہے تو وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ کرانا۔ وَأَقْسِطُوا، اور عدل و انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، وہ لوگ جو اکثر و بیشتر جرگے کراتے رہتے ہیں، یا تو وہ کسی ایک فریق کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، یا ان کی غرض مال ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا غرض دل کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ للہ فی اللہ اگر ہم صلح نہیں کریں گے لوگوں کے درمیان تو پھر بھی بربادی ہے میرے، پھر تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کہا کرتے تھے کہ ہم تو جاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ صلح کراتے ہیں، لیکن اصل میں دل کے اندر ان کیا ہوتی تھی؟ بغض، عناد بھرا ہوا ہوتا تھا، لڑا رہے ہوتے تھے آپس میں۔ تو اس وجہ سے عدل و انصاف کا پلہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ ایک جنرل اصول بیان کر دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی مومن ہے، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اب یہاں سے چند آداب اس آیت کے اندر وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر ان آداب کی رعایت نہ کی جائے تو معاشرے کے اندر بگاڑ زیادہ پھیل جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا ادب کیا بیان کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، ایک بندہ اٹھ کر دوسرے بندے کی استہزاء نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، کیا پتہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے افضل ہو۔ آپ تو رات کو سوئے ہوتے ہیں، وہ رات کو سجدوں میں پڑا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ کہ آپ کے تعلقات رب تعالیٰ کے ساتھ خراب ہوں، اس کے تعلقات رب تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہوں، وہ رب تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ رشتہ مانگنے کے لیے جائیں تو انہیں رشتہ بھی نہ ملے، اگر وہ کسی کے ہاں سفارش کریں تو ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہے، لو اقسم علی اللہ لابر، کسی کام پر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو رب تعالیٰ اس قسم میں ان کو بری کر دیتے ہیں، ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں۔ تو معاشرے میں کسی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہے میرے بھائی، اچھا گھر نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھی شکل و صورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جنب غفیر،
اعلیٰ اعلیٰ خاندانوں کے صحابہ کرام موجود ہیں وہاں پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی میں فضیلت ہو سکتی ہے۔ کامیابی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے میرے بھائی۔ اگر ہم ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ظاہر چال چلن کو دیکھ کر اگر ہم کامیابی کا اس کے اوپر لیبل لگائیں گے تو ہم خطا کے اوپر ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ قرآن مجید ہمارے سامنے کامیابی کا اور برتری کا صرف اور صرف ایک ہی معیار رکھ رہا ہے، وہ ہے تقوی۔ آپ سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو تقوی دار ہے، اور آپ کسی سے افضل تب ہو سکتے ہیں جب آپ تقوی دار ہوں۔ لہٰذا کوئی قوم، کوئی شخص اٹھ کر دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عموماً قرآن مجید میں اسلوب ایسا ہے کہ مردوں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، عورت کو اس حکم میں تابع کر دیا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں مردوں کو الگ بیان کیا ہے، عورتوں کو الگ بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ استہزاء والی بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، وہ زیادہ ایک دوسرے کے مذاق اڑا رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے آپ میں دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں کیا پتہ اس کی عرش کو ہلا دے اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ اپنے نفسوں پر عیب کس طرح لگایا جاتا ہے؟ جب ایک مومن اٹھ کر دوسرے مومن کے اوپر عیب لگاتا ہے۔ اس لیے المؤمنون کجسد واحد، مومنین تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کے ایک عضو کو درد ہوتا ہے پورا جسم اس کا درد تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس وجہ سے دوسروں کے اوپر عیب بھی مت لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو شخص مومنین کی عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوبات ظاہر کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر کے کونے میں بھی بیٹھا ہوا ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کا عیب پتہ ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی نے ایک مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ہمارے سارے عیوبات کھل جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔